بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ احباب مکرم، آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور حدیث نمبر 8 آج ہم اس کو یہاں پڑھیں گے بھی، اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس کو سمجھنے، اس کا مفہوم سمجھنے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آئیے یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من، جس نے، جو، احیا سنتی، جس نے زندہ کیا، احیا، جس نے زندہ کیا، سنتی، میری سنت کو زندہ کیا، فقط، در حقیقت، احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ، فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث کی کتاب المعجم الاوسط طبرانی کے میں 9439 نمبر پر موجود ہے۔ احباب مکرم، بہت ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمارے اصل جو ہے وہ کرنے کا کام بتایا ہے۔ حقیقت میں ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو، تو ہم میں سے ہر ایک کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم عاشق ہیں ان کے۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت کا جو تقاضا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اس کو جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے فرمایا کہ تمہاری محبت کا اصل جو ہے وہ اس کی دلیل کیا ہوگی۔ تم دعویٰ تو سب کر سکتے ہو، لیکن اس کی دلیل کیا ہونی چاہیے؟ کیسے پتہ چلے کہ واقعی تم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو زندہ کرتا ہے۔ ایک ایسا دور آ گیا کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ایک عجیب سا جو ہے وہ معذرت خواہانہ طریقہ استعمال کر لیا گیا۔ اس کے اندر شرمندگی سی محسوس ہونے لگے۔ اس موقع پر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے، اس موقع پہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بات کرے اور اس پر عمل کرے، تو حقیقت میں یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امت کے فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ تو حقیقت میں یہ سب سے بڑا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سنتوں کو جو ہے زندہ کرنا پڑے گا۔ آج چھوٹی چھوٹی سنتیں کہ جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے کبھی معاشرہ ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے، کبھی دیگر جو ہے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی جاب ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ خاندان والے کیا بولیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ ادارہ کیا کہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا یہی صحابہ نے بھی کیا، یہی ہمارا بھی کام ہے۔ ایک صحابی کے سامنے کسی نے جب شرمندگی کا احساس دلایا کہ بھئی تم سب کے سامنے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر جو ہے وہ کھا رہے ہو، لوگ کیا بولیں گے؟ اس موقع پہ انہوں نے کہا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟
یہ مجھ سے جو ہے گوارا نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور جو ایسا کرتا ہے وَمَنْ أَحَبَّنِي، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے محبت کا ثبوت دیتا ہے، کان معی فی الجنہ، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اس کو سند دے رہے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑی اور کوئی خوش نصیبی، اس سے بڑی اور کوئی خوشخبری جو ہے کسی کے لیے، ہم میں سے کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کے اس دور فتنے کے اندر، دور فتن میں ہم جس طریقے سے معاشرہ سنتوں سے دور ہوا ہے، اللہ ایک ایک کر کے ہمیں ان سنتوں کو زندہ کرنے، ان پر عمل کرنے اور اس کے بعد جنت کے اندر نبی کی محفل کا مستحق ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔